میرے انتہائی قابل احترام میڈیا کے دوستوں اور علاقے کے عمائدین، السلام علیکم۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس پریس کلب میں، اور ایک عوام کے لیے اور حکومت کے لیے، کہ ہم ان کو انفارم کریں کہ پشاور میں جو مسائل ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور ایک جمہوری حکومت کا حصہ ہے۔ ہم تمام مسائل سے باخبر ہیں اور اس کے حل کے لیے ہم ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں۔ جو معاملہ یہاں پر ہے وہ اسپیشلی طالبانہ داخل اور جو پی ایچ اے کی کالونی ہے اس کے بارے میں ہے، جو کہ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں 1000 سال سے، ان لوگوں کی اپنی بھی ذاتی ملکیت ہے، اور وہ تقریباً 3-4 ہزار کنال ہے، جو کہ 8000 کنال کے جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو اس میں تقریباً 50% کی ذاتی ملکیت ہے۔ لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیسے اندھیر نگری انہوں نے 2012 میں مچائی تھی کہ سب پہ سب جو ہے انہوں نے اسکیم منظور کرا کے اور علاقے کے عمائدین کو اعتماد میں بھی نہ ہی لیا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی صلاح مشورہ کیا ہے۔ تو اس میں کافی مسئلے مسائل چل رہے تھے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن کیونکہ میں اس کام کا حصہ ہوں اور میں بھی خلیل مومند ہوں، اور خلیل مومند میں مومند کام سے بلانگ کرتا ہوں، تو اس لیے یہ میرا کام ہے، اور میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اب؟ جب مجھے پتہ چلا تو اس میں کچھ بیوروکریٹ جو ہیں، کچھ ایسے ٹک ٹاکر کو تکلیف بھی ہوئی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں جب بیٹھا ہوں تو میرا کام ہے، اور میرا جینا اور مرنا اپنے قوم کے لیے اور اپنے پشاور کے باسیوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے تو وہی اللہ اس کو دنیا سے لے بھی لیتا ہے۔ تو اس میں کافی حد تک ہم نے بات چیت کی۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خیبر پختونخوا کے عوامی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے، جو منسٹر ہیں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے اکبر ایوب صاحب، گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب، ان سے بھی میں نے بات کی، اور پھر اس کے باوجود کچھ بیوروکریٹ بیٹھ کے، اور شاید وہ بھول گئے تھے کہ یہاں پر کے پی کے میں اور پاکستان میں جمہوری حکومت ہے، شاید وہ بھول گئے تھے، لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا بشمول پاکستان میں جمہوری حکومت ہے اور انصاف کی حکومت ہے، اور اس کا جو لیڈر ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ اور اس دن میں نے ان کو بھی بتایا ہے، خان صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فضل الہی، آپ نے بالکل صحیح سٹینڈ لیا، اور جو بھی آپ سمجھتے ہو دوبارہ بھی آ سکتے ہو، ہر ٹائم آ سکتے ہو، میرے دروازے آپ کے اور آپ کے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ میں خان صاحب کا بھی مشکور ہوں، کیونکہ میں 1986 سے میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس ایمان والے ہیں۔ تو میں مشکور ہوں گورنر صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب، اور جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں اکبر ایوب صاحب، ان کا، کہ انہوں نے پھر اس میں مداخلت کر کے، اور رمضان میں جو انہوں نے ایک عجیب سا اور دکھ کی بات ہے کہ وہ آپریشن کرنے کی کوشش کی، اور میں نے پھر رابطہ کر کے اور آپریشن کو ختم کیا۔ لیکن آج میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ جو علاقے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے میں نے کل اسمبلی میں جو کاپیاں آپ کو میں نے پرووائڈ کی ہے، یہ قرارداد میں نے جمع کی ہے، اور اس قرارداد کے مطابق انشاءاللہ اس پر کمیٹی بنائیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف طالبان اور یہ علاقے ہیں، نا، جو بھی ہے، چاہے وہ فیڈرل سوسائٹیاں ہیں ان کو بھی ہم کریں گے، جو فیڈرل ہیں اس کو بھی کریں گے، جو پروونشل اس کو بھی کریں گے، جو ریگی للما ماڈل ٹاؤن ہے اس کے بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی میں انشاءاللہ خوشخبری سناتا ہوں ان علاقے کے لوگوں کو کہ ان کا بھی مسئلہ حل کریں گے، اور بیٹھ کے حل کریں گے جمہوری طریقے سے، عزت کے طریقے سے، جو پختون روایت ہے جرگے کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ رہی ان لوگوں کی بات، تو میں ان کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ برائے کرم یہاں پر جمہوری حکومت ہے، یہاں پر کوئی مارشل لا نہیں ہے، تو لہٰذا جو عوامی نمائندے ہیں، اور جس علاقے میں بھی، جس حلقے میں بھی کوئی مسئلہ ہو، جس علاقے میں
جس حلقے میں چاہے وہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہو تو اس میں جو ہے جو بھی افسران بالا ہے اس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ جو ہے وہاں پر عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لے کے پھر کام کیا کریں. یہ نہیں ہے. ہاں البتہ پی کے یہ جو میرا ابھی طالبان اور میرے جو کام ہے مومن یہ پی کے 71 اور 70 میں آتے ہیں تو وہاں پر جو میرا خیال ہے ایم پی اے خوشدل خان ایڈوکیٹ صاحب ہے, خیر ہے اس سے آپ گلہ نہ کریں, وہ فارغ نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ میں گئیں اور پورے پشاور کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس کے خلاف لڑے تاکہ پشاور میں ایک اینٹ بھی نہ لگے, پشاور میں ایک پول بھی نہ لگے, پشاور میں ایک پیپ بھی نہ لگے, پشاور میں کوئی کام نہ ہو. تو خوشدل خان صاحب ذرا سپریم کورٹ میں بزی ہیں, اس کی جگہ میں معذرت کرتا ہوں کہ کیونکہ وہ پشاور کے خلاف لگے ہوئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو یہ سیٹ نہ دکھائیں. اور گزشتہ 2.5 سال سے وہ سٹے لیا ہوا ہے خوشدل خان نے پشاور کی ترقی کو روکنے کے. تو آپ بیغم رہے, میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, میں بھی مومن میرا باپ ہے, مومن میری ماں ہے. تو انشاءاللہ آپ میرے بھائی ہوں, میرے بزرگ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی تو آپ کے ساتھ. لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ریگی ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ حل ہوا ہے یہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے. جس طریقے سے حیدرآباد کا حل ہوا ہے یہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے. ہم دوسری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں نے اسمبلی میں قرارداد جمع کیے ہیں اور وزیر صاحب, گورنر صاحب اور جو منسٹر صاحب ہیں, سیکرٹری صاحب ہیں, انہوں سے میں رابطے میں ہوں اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بٹھا کے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے. جو تفصیلاً ہے وہ بٹو صاحب کے دور میں جو کاشتکاری نظام کو ختم کیا تھا اور اس میں زمین الاٹ کی تھی, کچھ لوگوں کو وہ زمین بھی الاٹ ہے, تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو میں ذرا جو ٹک ٹاکر ہیں ان کو ذرا میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو غور سے سنیں. اور آپریشن نہ آپ کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں نے میٹنگ میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ فضل الہی کے بس کا کام نہیں ہے. میں فضل الہی نہیں ہوں, میں خلیل مومن کام ہوں. خلیل مومن کام کا تاریخ ہے پورے پاکستان میں, اور یہ کوئی سن نہیں ہے. یہاں پر وڈیرا نظام نہیں چلے گا کہ جو وڈیرے کہیں گے وہ نہیں, یہاں پر جو غریب کہیں گے وہ کام ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور میں ابھی تک جتنے بھی سوسائٹی بنی ہے, پشاور میں ابھی تک جتنی بھی سوسائٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور میں ابھی تک جتنی بھی سوسائٹی بنی ہے تو وہ انڈر سیکشن 4 یا 1894 لینڈ ایکوزیشن کے مطابق نہیں بنی ہیں, بلکہ علاقے کے معززین اور صوبائی اسمبلی کے اسپیشل کمیٹی جو 3/1/1994 میں صوبائی اسمبلی سے انڈر رولز نمبر جو ہے نا 194 میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ریگی کے لیے, جس میں جو ہے نا ارباب سیف الرحمان کو چیئرمین, ڈاکٹر عنایت الحق ایم پی اے اور مسٹر غنی محمد خان ایم پی اے اور حاجی محمد نواز ایم پی اے. ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ریگی للما میں خونریزی ہوئی تھی, لوگ جو ہے نا گورنمنٹ کے خلاف ہوئے تھے, اس میں کئی شہادتیں ہوئی تھی. لیکن بعد میں یہ اسپیشل کمیٹی جا کر اور اس نے یہ جو صوبائی اسمبلی کے اسپیشل کمیٹی ہے اس نے ایک فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی بنائی, جس میں لا ڈویژن, پارلیمنٹری افیئر ڈپارٹمنٹ کے مختلف افراد کو لے کر ایک فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی اور حیات آباد کا کیس اٹھا کر کہ یہ حیات آباد کا فیز 6 کس طرح بنا ہے, حیات آباد کا فیز 7 کس طرح بنا ہے, تو اس کو سرچ کر کے یہ فیصلے ہمارے پاس پڑے ہیں. یہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں, یہ فیز 6 اور فیز 7 کے ڈیسیجن ہیں جو اس وقت کے صوبائی اسمبلی کے معززین نے کیے تھے. اس میں فیز 6 جو ہے یہ 50% پہ جو ہے نا 50% کمپنسیٹ کیا گیا تھا لینڈ اونر کو, اور 50% جو ہے نا
ہوزر کو دیے تھے. اس طرح فیز 7 کا جو ہے نا اس طرح یہ بھی فیصلہ ہوا تھا 50% پہ. یہ کیس اٹھا کر یہ جو صوبائی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی تھی اس نے جو فرسٹ ریکمنڈیشن دی تھی اس میں یہ فرسٹ ریکمنڈیشن جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں. اس میں طویل بحث کے بعد کمیٹی نے متفقہ سفارش کی کہ مالکان اور قابضان دونوں کو 50% معاوضہ دیا جائے تاکہ زمین کی پرامن منتقلی کو یقینی بنایا جائے. تو 50% پہ جو ہے نا یہ صوبائی اسمبلی کے اسپیشل کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا. اس کے بعد جو ہے نا 2004 میں یہ ایک دوسری کمیٹی بنائی گئی. خالد وقار چمکنی کے جو ہے نا وہ اس میں چیئرمین تھا. اس نے بھی 50% پہ جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا. پھر بعد میں جو ہے نا ڈی6 بنی. ڈی6 کا یہ ڈیسیجن ہے جو 30 لاکھ پر جرب پہ جو ہے نا ڈی6 نے ریگوال سے جو ہے نا زمین لیا تھا. تو یہ جو ہے تباد ہے ریگللما ہے یا ڈی6 ہے یہ 50% میں ڈیسائیڈ ہوا ہے. ابھی ہم ادھر آتے ہیں اپنے پشاور ریزیڈینشیا کو آتے ہیں. جناب 1988 جونی جو دور میں ہم موزہ سوڑیزی بالا یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں. سوڑیزی بالا ادھر یہ جو اسکیم چوک ہے اور ٹیلا بن ازاخیل غالب خیل انزرے گڑی چندن 25 کلومیٹر دور ہے. یہ جو کوہ دامان ہے 25 کلومیٹر دور ہے. تو ادھر جو ہے نا انکلٹیویٹڈ زمینیں ہیں ابھی بھی انکلٹیویٹڈ ہے. اچ نہر کے نام سے مشہور ہے لیکن یہ اچ نہر کے اپ سٹریم پہ ہیں ڈاؤن سٹریم پہ نہیں ہے. تو 1988 میں جنوبی دور کے ہیلتھ منسٹر تھا احسان اللہ, ٹرانسپورٹ منسٹر تھا نقیب اللہ اور ظفر بیگ جو اس وقت ایکسین تھا. وہ اس نے ایک کمیٹی بنائی اور سوڑیزی بالا کے دوستوں سے 2000 پر جرب لیا. 2000 پر جرب لیا. پھر 2012-13 میں جب ایکس گورنمنٹ تھی امجد افریدی اس میں جو ہے نا ہاؤسنگ منسٹر تھا تو پیچھے کے ساتھ مل کر 1,17,000 پہ جو ہے نا 18,000 کنال جو ہے نا ایوارڈ کیا. تو ابھی تک اس میں تقریباً 6,000 کنال زمین لیا ہے. 1,17,000 روپیز پر جو ہے نا 1 کنال لیا ہے. تو اب ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے اب 1 سال سے جو ہے نا ہم لوکلی جو ہے نا لڑ رہے ہیں. ہمارے پولیٹیکل جو دوست ہے فضل اللہ خان اور بھی بہت ہے وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. ہم فضل اللہ صاحب کا شکر گزار ہے کہ فضل اللہ خان نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا ہے کیونکہ ہم ایک قوم ہے خلیل مومن ہے اور خلیل مومن میں یہ حیات آباد ریگللما اور ڈی6 بنا ہے. تو کیوں نہ ہم پیچھے کے ساتھ جو ہے نا صوبائی اسمبلی کے اسپیشل کمیٹی بنائے. وہ جا کر ہمارا جو سہاران کمیٹی ہے فضل اللہ خان ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرے اور ہم اپنا جو پیچھے ہیں وہ بنائیں. وہ ہمارے ترقی کی نشان ہے. ادھر سکول بنیں گے, کالجز بنیں گے, روڈ بنیں گے, ہم ترقی کریں گے. تو موجودہ گورنمنٹ سے انصاف دے کے نا انشاءاللہ انصاف سے جو ہے نا موجودہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. انشاءاللہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا. ہم یہ لوکل انٹرسٹ ہے, یہ ہمارا لوکل ایشو ہے, اس پشاور کا ایشو ہے. ایسا نہ ہو کہ کل ہم روڈ بلاک کریں. کم جو ہے نا کل ہمارے جو اقوام ہے یہ 3 یونین کونسل پر مشتمل ہے. 70,000 آبادی ہے, 70,000 آبادی ہے, 3 یونین کونسل پر مشتمل ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے ادھر آنے کا کہ ہم پیچھے کے ساتھ ہائی لیول پہ مذاکرات کریں اور جس طرح جو ہے نا حیات آباد کا مسئلہ حل ہوا ہے, ریگللما کا حل ہوا ہے یا ڈی6 کا حل ہوا ہے, اس طرح ہم جو ہے نا پشاور ریزیڈینشیا کا بھی جو ہے نا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ جی. تھینک یو. آخر میں جتنے بھی ہمارے
میڈیا کے دوست ہیں، سینئر صحافی بھی یہاں پر ہمارے موجود ہیں، جونیئر بھی ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں اور بہت پیار محبت سے آپ آئے ہیں اور ہمیں ٹائم دیا ہے، قیمتی وقت آپ کا دیا ہے، تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں میں اپنی طرف سے اور اپنے کام کی طرف سے، اور انشاءاللہ آپ میڈیا کے جو دوست ہیں وہ مجاہدین ہیں کہ اکثر بہت لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ وہ مجاہدین ہیں جو کہ حالات جتنے بھی KPK میں خراب تھے آپ لڑے ہیں اور آپ نے پختون قوم کی آواز کو بہت حد تک پہنچایا ہوا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ میرے اور میرے جو قوم کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ اس کو بھی اجاگر کریں گے. شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو ٹک ٹاکر آپ نے کہا ہے وہ کس طرف نشاندہی ہے اور آپ اپنی حکومت میں یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے اسی ساتھ وابستہ ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جی حکومت ہی بنا رہی ہے، پیچھے باہر سے حکومت ہی نہیں ہے، تو حکومت اتنی کمزور ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریٹ ہے، تو بیوروکریٹ میں ان کا زور نہیں ہے، زور نہیں چلتا، وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ PTI کی حکومت کمزور ہے. آپ نے بہت شکریہ ادا کیا، شکریہ الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو روڈ دیا ہے، جو ریٹ ہے وہ ہمیں اس طرح کے دیے جائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا کون نہیں مان رہا؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2012 میں اسکیم اپروو ہوا ہے، منظوری 2012 میں ہوئی تھی، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں انفارم بھی نہیں کیا، اور اپنی کمیٹی اور ساتھ میں ایک صاحب نے کہا کہ جائیں آپریشن کر لیں اور جو بھی سامنے آئے اس کو شوٹ کریں. تو میں نے اس لیے ٹک ٹاکر کہا ہوا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک بچہ جو ہے وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور یوں ہی پیسٹل ایسے کرتے ہیں لوڈ کر کے اور سر پہ مارتے ہیں اور اس کے سچ مچ کی گولی چل جاتی ہے. تو میں ان کو اس لیے میں نے کہا کہ یہ کوئی ٹک ٹاک نہیں ہے کہ آپ جائیں کہ شوٹ کریں. میں بھی اپنا کام رکھتا ہوں، میں بھی اپنا کام کا دفاع بھی کرنا جانتا ہوں کہ میں کیسے دفاع کروں گا اپنے کام کی. تو اس لیے میں ان کو خبردار کرنا چاہیے یہ ٹک ٹاک نہیں ہے، اس لیے میں نے ٹک ٹاکر نہ بنے. آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے اور صوبے کے جو آپ ہیڈ ہیں، اور میں اسپیشلی آئی جی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ آئی جی KP نے کہا تھا کہ جی شوٹ کریں. کیسے شوٹ کریں گے؟ کوئی چور ہے، ڈاکو ہے کیا؟ ہاں، چور ڈاکو جو ہے یا جو آئس ہے اس میں تو اپنا کام ہو، جو منشیات ہے اس میں تو اپنا کام ہو، جو قبضہ مافیا ہے اس میں تو اپنا کام ہو. ہم نے تو آپ کو فل اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے جو ہیں، ہاں اگر دور کی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ بخشے ناصر دورانی صاحب کو کہ ان سے کچھ سیکھ لیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شوٹ کر، نہیں، آپ جس میرا علاقہ ہے یہ، میں خلیل ممند کا، پشاور میں جہاں بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو میرے سے رابطہ کریں، میں اپنے عمائدین کو، اپنے بزرگان کو بٹھاؤں گا، اپنے مشران کو بٹھاؤں گا اور یہ فیصلہ کروں گا. اور رہی آپ کی بات مستر صاحب کے، اس میں جو ہے 2012 سے چلا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے نئے ہوئے، تو اب ایفیشنسی دکھانے کے لیے انہوں نے جلدی میٹنگ کی اور جلدی ہم نے کہا کہ ہم اس پہ خان صاحب کو، وزیر اللہ صاحب کو اس کو ایفیشنسی دکھا گے، لیکن ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ میں نے دکھانے میں اس کو ناکام کیے، ایسے ناکام کیے کہ میں نے گورنر صاحب کو کہا، وزیر اعلیٰ صاحب کو، منسٹر صاحب اور عمران خان صاحب کو دن میٹنگ میں کہا کہ یہ ان لوگوں کو کہیں، اور ہم نے اختیارات دیے ہیں ان کو. کیوں دیے؟ کہ ان کو ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، لیکن یہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے. تو انشاءاللہ ہم ایسے کام نہیں کرنے دیں گے ان کو. ابھی جو افسر صاحب آپ کا مین مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو 50% وہ دیا جائے قبضے کا؟ دیکھیں جی، مین یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں سر کہ اس میں جو ایک لائن میں چاہیے یہ، میں ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، ریگی للما کا یہی اس طرح ہوا ہے، حیدرآباد کا اس طرح ہوا ہے یہ، اور اس میں جو ہے قابضین زیادہ تھے، مالکانہ حقوق کم تھے. اس میں مالکانہ حقوق زیادہ ہے اور قابضین کم ہے، تو اس لیے میرے خیال ہے کہ ان کا 50 PO ہے تو یہاں پر 80% میں ہونا چاہیے. ریگی للما کا جو ایوارڈ ہوا تھا 64,000 کنال ہوا تھا، اس میں ایک مرلہ زمین بھی جو ہے نا ریگی للمے والوں کا انتقال نہیں تھا، لیکن پھر بھی 50% دیا ہے. انتقال مینس کی ملکیت نہیں تھی، ہماری تو ملکیت ہے، تو میں کہتا ہوں 80% ان کو دینا چاہیے، اور 20 جو قبضہ گروپ آئے تھے اور انتقال لیا تھا جنہوں نے وہ، حالانکہ اگر ہم سپریم کورٹ جائیں یا کورٹ جائیں اور ہم یہ بھٹو صاحب کے دور کا جو سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے، یاد ہے کہ ہم دکھا دیں
تو ہم پھر 100% کے مالک بھی بن سکتے ہیں. جی تھینک یو سر, شکریہ جی.